بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا خوشگوار دنیا دین ہی کے ساتھ میسر ہوتی ہے. فرمایا خوشگوار دنیا دین ہی کے ساتھ میسر ہوتی ہے. مسلمانوں کو تو شریعت سے الگ ہو کر دنیاوی ترقی نصیب ہو ہی نہیں سکتی. مسلمانوں کو تو شریعت سے الگ ہو کر دنیاوی ترقی نصیب ہو ہی نہیں سکتی. کوئی آدمی چاہے کہ میں دین چھوڑ کے ترقی حاصل کروں، مسلمانوں کو نہیں ہو سکتی. ہاں کافر بن جائے ممکن ہے ترقی مل جائے، ممکن ہے ترقی مل جائے، اس لیے کہ ان کا معاملہ صرف یہاں تک محدود ہے، صرف یہاں تک محدود ہے. تو ان کی اگر کوئی نیکی ہے بھی تو اللہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ یہیں دے دیتا ہے، ترقی کر لیتے ہیں. اور مسلمان سے کہ گناہ ہو جائے تو اس کی سزا اس کو یہیں مل جاتی ہے. عام طور پہ اس کو سزا یہیں تھپڑ لگ جاتا ہے. کافروں کی سزا عام طور پہ آخرت میں ہوتی ہے اور مسلمانوں کی سزا عام طور پہ دنیا میں ہوتی ہے. اس لیے کہ ہے تو مسلمان، اس لیے اللہ اسے آخرت کی سزا سے بچانا چاہتا ہے، اس پکڑ سے بچانا چاہتا ہے. تو مسلمان تو بغیر شریعت کے ترقی کر ہی نہیں سکتا. اللہ کرے یہ بات اندر آ جائے. ہاں ہاں یہ ذہنوں میں ہے کہ یار گناہ کر کے کچھ ترقی کر لیں گے اور کچھ کما لیں گے اور کچھ مزے کر لیں گے. ہاں اللہ کرے یہ سوچ ہی نکل جائے، پھر گناہ سے انشاءاللہ گھن آنے لگ جائے گی، نفرت ہو جائے گی. آج مسلمان جو گناہ کر لیتا ہے وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس سے بھی کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جائے گا. اگر یہ ہو جائے کہ سراسر اس میں نقصان ہی نقصان ہے، پھر بچنا آسان. چاہے وہ کتنی اچھے لبادے میں اور کتنی اچھے سانچے میں اور کتنی اچھی شکل میں وہ گناہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن یہ ذہن بن گیا الحمدللہ کہ اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے. چاہے وہ زہر مٹھائی میں دے دو، چینی میں دے دو، سالن میں دے دو، روٹی ہے تو زہر نقصان دے. تو آدمی جب کھاتا ہے تو اچھا اب تو نقصان ہو ہی گیا، تو بچتا ہے نا سب چیزوں سے جس کے اندر بھی زہر ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی اچھی شکل کے اندر کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ گناہ میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، تو پھر تو وہ جس شکل میں آئے گا اور جتنے بڑے نفع کے ساتھ آئے گا اور جتنے بڑے مفاد کے ساتھ آئے گا اور جتنی بڑی ترقی کی شکل میں آئے گا، آدمی سب سے بچے گا. وہ اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے. فرمایا اسلام کا حسن، اسلام کا ایک حسن یہ ہے کہ اس کو اپنی اشاعت کے لیے نہ زر کی ضرورت ہے نہ زور کی ضرورت ہے. یہ خود ہی اتنا حسین ہے، اسے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ زور کی، نہ زر کی نہ زور کی. ہاں بشرط یہ کہ اسلام کی پوری صورت ہو. بس خود اس میں اتنا حسن، اتنی خوشبو، اتنی کشش ہے کہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. بلکہ ابتدائی دور اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھو، نہ وہاں نہ زر تھا نہ زور تھا. تعداد میں کتنے تھے؟ زر بھی کوئی نہیں تھا. ہاں لیکن کیسا پھیلا. آج زر بھی بہت ہے، زور بھی بہت ہے. آج زر بھی بہت ہے، زور بھی بہت ہے، لیکن اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اسلام کی صحیح زندگی نہیں ہے. دین سے عقل صحیح ہوتی ہے. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اس سے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ گناہ کا سب سے پہلے اثر انسان کی عقل پہ ہوتا ہے. گناہ کا سب سے پہلے اثر انسان کے عقل پہ ہوتا ہے. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. ایسی زندگی میں حماقت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آدمی کی عقل بھنگ رہی تھی، یار یہ کیسا آدمی، اتنا سمجھدار لگ رہا تھا مجھے تو یہ، اور یہ حرکت کر رہا ہے. گناہ کی نوبت ہوتی. وہ دوسری بات ہے کہ عقل اتنی ماری جاتی ہے
کیا ہم انہیں بیوقوف کہتے ہیں؟ ہم ہی بیوقوف کہتے ہیں. اس لیے کہ لوگ صحابہ کو بھی تو بیوقوف کہا کرتے نا، اتنی ان کی عقل ماری گئی. جب ان سے کہا نا ایمان لے آؤ، ان جیسے کہا آمن السفہاء، بیوقوفی کی طرح ایمان لے آئے. تو بس اوقات اتنی عقل ماری جاتی ہے کہ عقل مندوں کو وہ کم عقل کہتے ہیں اور بیوقوفوں کو عقل مند کہتے ہیں. اتنی عقل ماری جاتی ہے، اور اس کی وجہ گناہ کی نحوست ہے. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا جب بھی کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہو تو اہل مشورے سے مشورہ کیا کرو. اور اہل مشورہ میں ایک علامت یہ کہ اس کے پاس تقوی کا نور ہو، تاکہ اس کے مشورے کے اندر بھی نور ہو. تم کسی بے دین سے مشورہ لو گے، اس میں ظلمت ہوگی، اس میں تو ویسے ہی ظلمت ہوگی. تو جب بھی مشورہ لو تو کسی دین سے جس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس سے مشورہ لو، تاکہ اس مشورے کے اندر نور ہو. نور. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ صحیح ہوتی ہے. سبحان اللہ. آگے ہو جاؤ بھائی. یہ بہت اہم بات ہے بھائی. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. عموماً اس کی زندگی کے فیصلوں میں خیر نہیں ہوتی جو دین کا پابند نہیں ہوتا. یعنی آپ ایک بات سمجھیں، اس سے بڑی کتنی کون حماقت والا کام کرے گا کہ وہ محض 50 سالہ جو وہ بھی پکی بات نہیں، 60 سالہ جو پکی بات نہیں، جو صرف 80 سالہ جو پکی بات نہیں، اس کو بنانے کے لیے کھربوں سال کی زندگی اجاڑ دے. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ یا یوں کہی ہے کہ جو کرائے کا مکان ہے جو چند دن کے لیے ہے لے لیا جائے گا، اسے سنبھالنے کے لیے بیٹھا ہے، اور جو اپنا اصلی مکان ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، دوسروں کے حوالے کر رہا ہے. ہم تو یہاں کرائے میں نا، یہاں تو کرائے پہ، گھر تو ہمارا اگلے ہے، وطن تو آگے ہے. یعنی اس سے بڑی کیا حماقت ہوگی؟ لیکن گناہوں کی نحوست سے اس حماقت کی تشخیص بھی نہیں ہوتی. گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، یہ حماقت سمجھ میں نہیں آتی. یعنی میں اپنے بچے کو 20 سال 50 سال 60 سال سنوارنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہوں، اس کی بن جائے زندگی، اس کا مستقبل بن جائے. اور یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے جس ماحول میں اور جس سوسائٹی میں میں اسے ڈال رہا ہوں اس کی کھربوں سال کی زندگی برباد ہو جائے. یہ باپ کتنا زیادتی کر رہا اپنے بیٹے کے ساتھ. لیکن اتنی بڑی حماقت ہے، لیکن گناہ کی نحوست سے حماقت سمجھ میں بھی نہیں آتی. کسی کو سمجھاؤ تو سمجھانے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اسے کیا پتا دنیا کا، سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہوتی ہے. حلال روزی میں بھی یہ اثر ہے، برخلاف اس کے حرام روزی سے اس سے فہم مسخ ہو جاتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے. لقمہ حلال کا اثر ہے، اللہ فہم کی روشنی بڑھا دیتا ہے، عقل کی روشنی بڑھا دیتا ہے. گناہ حرام کی نحوست ہے کہ فہم اور عقل مندی دانش مندگی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی. بس اوقات آدمی کہتے ہیں کتنا آسمانوں پہ چل گئے، لیکن کتنے بیوقوف ہیں، آسمان والا رب انہیں سمجھ میں نہیں آیا. چاند پر کمندیں ڈال لی، قدرت کے مشاہدے دیکھ لیے، انہیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ عقل کا فطور ہے، عقل کا فطور. فرما اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے.
عزت بڑھنا. فرمایا کوئی آدمی اپنی غلطی کا اقرار کر لے بندوں کے سامنے یا خالق کے سامنے، دونوں صورتوں میں اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. اپنی غلطی کا اعتراف بڑی نعمت ہے. ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے، یار کون ہے جس سے نہیں ہوتی. اس کا اعتراف اللہ کے سامنے بھی کریں، اور مخلوق کی غلطی ہو گئی بھائی معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی، اس سے کوئی کچھ چھوٹا پن نہیں ہوتا، گرتا نہیں آدمی، عزت بڑھتی، عزت بڑھتی. فرمایا بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے، دنیا کی عزت ہے. بزرگ کی شان کمال یہ ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. فرمایا بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے، دنیا کی عزت ہے. بزرگ کی شان کمال یہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھے، کسی خطاکار کو حقیر نہ سمجھے. اسے محبت سے سمجھانا دوستی کا حق ہے، پیار سے بات کہنا یہ دوستی کا حق ہے، لیکن حقیر سمجھنا یہ مجھے حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل وہ پتہ نہیں کتنا آگے نکل جائے اور میں کہاں سے اوپر جا کر نیچے گر جاؤں، کیا پتا کس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھنا، یہی کمال بزرگی ہے. حضرت حکیم الامت کی ملفوظات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب کی ایک زمانے میں 10 روپے ماہانہ تنخواہ تھی، کتابیں تصحیح کرنے کا کام تھا. بزرگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ بہت بڑے ولی ہیں. ان کے کپڑے بھی دیکھ کر کوئی ان کو عالم یا مولوی نہیں سمجھتا تھا. اب تو لوگوں کے لباس ہی ایسے ہیں جو سب سے ممتاز نظر آتے ہیں، اور ان کا چلن بھی ایسا ہے کہ جب سبھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. فرمایا وہ 10 روپے تنخواہ تھی، کتابیں تصحیح کرنے کا کام تھا. بزرگوں کا یہ حال تھا، دیکھنے والوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ بہت بڑے ولی ہیں. ان کے کپڑے کو دیکھ کر بھی کوئی ان کو عالم اور مولوی بھی نہیں سمجھتا تھا. ایسی سادگی اور ایسے مٹی ہوئی ہے کہ پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ کون ہے. اور اب بھی ہمارے بزرگوں کی یہی شان ہے کہ بالکل مٹی ہوئی، پتہ نہیں چلتا یہ کوئی ہے. بلکہ شیخ الاسلام صاحب کو دیکھو نا 15-20 آدمی میں کھڑے ہوں تو سارے مولوی لگیں گے، شیخ الاسلام صاحب طالب علم لگیں گے. ایسی سادگی ہے اور ایسے مٹی ہوئی ہیں. اور حال کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے ان کا فیض اور ان کا علم ساری دنیا میں پھیلایا ہے، ساری دنیا میں پھیلایا. اور اللہ ان سے کام ایسا قبولیت والا لیتا ہے، جس چیز کی امت کو ضرورت ہوتی ہے اللہ ان سے وہی کام کراتا ہے. ابھی حضرت نے آسان ترجمہ قرآن لکھا، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی. ایسا لگتا ہے امت کی یہ ضرورت تھی. یہاں کے پریس والوں سے چھاپے نہیں جا رہے، اتنی دنیا کے اندر اس کی مانگ ہے. دنیا کے اندر حد گئے ہندوستان. فرمایا میں وہاں جا کے حیران ہوا، ابھی چند سال ہی نہیں گزرے اس ترجمے کو، ہندوستان کے بہت سارے مکتبوں نے ایک 10 ایڈیشن چھاپ چکے ہیں. 10 ایڈیشن. یہ قبولیت ہوتی ہے. ہاں دیکھو تو آدمی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ اب آدمی کچھ کام کرنے والا ہے کہ نہیں. تو ایسا اللہ کام لیتا ہے، ایسا اللہ کام، لیکن مٹی ہوئی ہے. اب ایک مرتبہ اسٹیشن پر تھانہ بون کسی کام سے گئے تھے، وہاں کوئی بڑے آدمی گاڑی سے اترے، کوئی کلی موجود نہ تھا. مولانا کو دیکھ کر کوئی معمولی آدمی خیال کیا، آواز دی ادھر آؤ سامان اٹھاؤ. حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور آج ساری دنیا کے اندر علم کا جو فیض ہے انہی کے شاگردوں کا ہے. آؤ سامان اٹھاؤ. آپ اٹھا لیا اور ساتھ ساتھ شہر کی طرف چلے. بستی میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کی تعظیم کی. دریافت کرنے پر قصہ معلوم ہوا تو اس نے معافی مانگی. اس رنگ کے یہ بزرگ تھے. لوگوں نے پہچان لی. جب بستی میں پہنچے مسافہ کرنے لگ گئے. اسے شرمندگی ہو جس نے سامان اٹھوا دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط ہو گئے. بڑی عاجزی تھی.
کام کرنے کا آسان طریقہ، فرمایا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، غیر اختیاری کاموں کے پیچھے پڑنے سے وقت خراب ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیسے، وہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔ فرمایا جو کام ہو سکتا ہے اسے کرنا شروع کر دو۔ بس اوقات آدمی ایسے منصوبے سوچتا ہے کہ میں دین کام کروں گا، لیکن وہاں ایسا ہوگا تو یوں کروں گا، اور ساری زندگی وہ شکل بنتی نہیں، ساری زندگی کام کرنے سے معروم ہوتا ہے۔ میاں جتنا ہو رہا ہے وہاں سے شروع تو کر دو، کہنا نہیں دجال آئے گا اسے جنگ کروں گا، اور امام مہدی آئے گا اس کے لشکر میں شامل ہوں گا۔ ہاں تو ساری زندگی انتظار میں بیٹھا رہ گیا، ایسی رخصت ہو گیا۔ اور ایک یہ کہ میاں جو ہو سکتا ہے وہ تو کر لو، جو ہو سکتا ہے وہ کرنا شروع کر دو، جو آج بن سکتا ہے وہ کرنا شروع کر دو۔ تو بس اوقات شیطان اس طریقے سے کام سے محروم کر دیتا ہے کہ بھائی میں یوں کام کروں گا، ایسا دین کام کروں گا، بیٹھا ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا کلام پاک میں ہے جو ارادہ کرے، کوشش کرے، آخرت کی کوشش اس کے مناسب کرے، ایمان بھی ہو، انشاءاللہ اس کی کوشش ضرور مقبول ہوگی۔ یہاں پہلی شرط ایمان ہے، دوسرا ارادہ، تیسری کوشش جو اس کے مناسب ہو۔ اب ایک وہ شخص ہے جس کا ارادہ ہی آخرت کا نہیں، یہ لوگ 5 سورے لٹکاتے ہیں اس لیے برکت ہو، مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنا ہے تو دنیا ان کو مل جائے گی، اور مقصود اگر آخرت ہے تو پھر آخرت ملے گی۔ فرمایا حاجات کو پورا کرنے کا سب سے آسان وظیفہ، فرمایا دنیا اور دین کی حاجتوں کو بر آنے کا سب سے آسان اور مفید راستہ وہ ہے استغفار۔ استغفار سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کسی کہتا ہے کوئی کہ نا پریشان ہو وہ استغفار کر لو، کوئی اور فوراً مجھے کوئی اور اسے کہہ دو 500 مرتبہ 500 مرتبہ صبح اور 601 مرتبہ رات کو کھڑے ہو کے یہ وظیفہ پڑھ، اب وہ مطمئن ہو جائے گا۔ سیدھی بات بتاؤ، استغفار نہیں مانتا، ہاں لمبا وظیفہ بتاؤ اور ذرا مشکل بتاؤ مان جائے گا۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے کہ مجھے اپنے گناہوں پہ ندامت ہو جائے، اور اس سے حاجت کا بر آنے کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار، نبی تو سچا ہے نا، فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے استغفار کرے گا ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، ومن كل هم فرجا، اور ہر غم سے کوئی نجات کی شکل نکال دے گا، ورزقه من حيث لا يحتسب، روزی اسے وہاں سے ملے گی کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ اچھا اس وظیفے کی تصدیق اللہ کے رسول نے کی ہے کہ اللہ کے رسول میں بڑا وظیفہ ہے، لیکن استغفار نہ ہو، اپنے گناہوں پہ ہو، ورنہ زبانی استغفار پر تو بس اوقات مستقل استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ گناہوں کو یاد کر کے اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر ندامت کے ساتھ کوئی کثرت سے استغفار کرے گا، ضرور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ فرمایا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے دنیا دار الحزن ہے، دار المحن ہے، سجن اور قید خانہ ہے، غم کی دادی ہے، شیطان کی دکان ہے۔ فرمایا دنیا ایام دنیا میں افسوس ہے کہ وہ حزن اور غم کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا غم ایک گھڑی کے لیے ختم نہیں ہوتا، خواہ اس میں بادشاہ ہو یا بازاری آدمی۔ ہاں یہ اس دنیا کی حقیقت سمجھو، پریشان نہیں ہوگی۔ اور جب دنیا کے بارے میں ذہن بنا لے کہ یہ راحت کی جگہ ہے تو ذرا تکلیف کا کانٹا چبھے گا پریشان ہو جاؤ گے، اور اگر یہ خیال بنا لیے کہ یہ ہے تکلیف کی جگہ، اب جب راحت ملے گی تو بڑی خوشی ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اور جب یہ ذہن بنا لیے کہ یہ پھل کھانے کی جگہ ہے، نہیں یہ امتحان کی جگہ ہے، پھر اگر پھل مل گیا تو خوشی ہوگی۔ ہاں
پھر پھل مل گیا تو خوشی ہوگی، ورنہ ہے تو یہ امتحان کی جگہ. فرمایا شیخ ابو الحسن شاذلی کا قول ہے، جان لو اگر حق تعالیٰ کوئی چیز عطا نہیں فرماتے تو ان کا یہ نہ دینا بخل کی وجہ سے نہیں بلکہ عین رحمت ہے. ان کا نہ دینا ہی دینا ہے، لیکن نہ دینے میں دینا وہی سمجھتا ہے جو صدیق ہو. سبحان اللہ. اللہ کے نہ دینے کے اندر بھی دینا ہے. ایک آدمی اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ وہ نہیں دیتا جو اس بندے کی چاہت ہے، دیا تو نہیں، لیکن فرما رہا ہے ان کا نہ دینا بھی دینا ہے، اس لیے کہ کل جو ملے گا وہ اس سے بہت بڑھیا ملے گا جو آج ملنا تھا. لیکن فرمایا یہ تو وہی مانے گا جو صدیق ہے، جو اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، جو نبی کی ہر بات کو مانتا ہے. تو اس کا نہ دینا بھی رحمت ہے. فرمایا دین میں محنت کم ہے، ثمرہ زیادہ ہے، برخلاف اس کے دنیا میں محنت زیادہ، نتیجہ کم. فرمایا دین میں محنت کم ہے، ثمرہ زیادہ ہے، برخلاف اس دنیا میں محنت زیادہ، ثمرہ کم. اس لیے کہ دین کی کمائی کا بدلہ کھربوں سال، اور دنیا کی محنت کی کمائی کا بدلہ کتنا زیادہ، 50 سال 60 سال بلکہ 70 سال کے بعد تو جیب بالکل ہی خالی ہو جاتی ہے اور اس کی محنت اس دنیا میں بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن دین کا ثمرہ بہت بڑا. فرمایا اہل تاریخ کے نزدیک آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک 7000 سال ہو گئے. حضرت فرمایا جامع ارشاد یہ ہے، فرمایا آرام سے رہیں، حرام سے ڈریں. آرام سے رہیں، حرام سے ڈریں. فرمایا لعب کہتے ہیں لغو اور عبث فعل کو، اور لہو کہتے ہیں غفلت میں ڈالنے والی بات کو. لہو قرآن میں ہے، اس کی مذمت ہے. لہو کہتے ہیں فضول باتیں، اور لعب کہتے ہیں کھیلنا. ٹھیک ہے نا، فضول کام، دونوں سے منع فرمایا. فرمایا تجربہ ہے جہاں بہادری ہوتی ہے وہاں آدمی رحم دل بھی ہوتا ہے. جو آدمی بہادر ہوگا وہ رحم دل ضرور ہوگا، جو بہادر ہوگا وہ رحم دل ہوگا. فرمایا تجربہ ہے شجاع یعنی قوی دل ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے، سنگ دلی اکثر بزدلوں میں ہوتی ہے. جو سنگ دل ہوتا ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو بہادر ہوتا ہے وہ رحم دل ہوتا ہے. سبحان اللہ. عورتیں مردوں سے زیادہ رحم دل نہیں بلکہ ضعیف القلب کمزور دل والی ہیں. مرد سنگ دل نہیں بلکہ قوی القلب مضبوط دل والے ہیں. مردوں میں شجاعت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ پھر ان کے اندر رحم دلی بھی عورتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر ان کے اندر رحم دلی بھی عورتوں سے زیادہ ہونے چاہیے. رحم دل ہو، رحم دل. فرمایا نئی تعلیم نے آزادی رائے کا خوبصورت عنوان دے کر ہمارے جس متاع گراں پر ضرب لگائی وہ اسلاف کی عظمت اور ان پر اعتماد ہے، جس کے نتیجے میں جو چیزیں مسلمات ہیں ان پر بھی شک آنے لگا. فرمایا نئی تعلیم نے آزادی رائے، ہر شخص اپنی رائے پہ آزاد ہے. نئی تعلیم نے آزادی رائے کا جو خوبصورت عنوان دے کر ہمارے جس متاع گراں سب سے قیمتی سرمایہ پہ ضرب لگائی. وہ کیا؟ اپنے بڑوں سے اعتماد ختم ہو گیا. اپنے بڑوں پر اعتماد ختم ہو گیا، اور دین بغیر اعتماد کے چلتا ہی نہیں. بغیر اعتماد کے دین چلتا ہی نہیں. یہ اعتماد ختم ہو گیا. دیکھو نا بھائی، ہم اپنے ماں باپ کے بچے ہیں تو کسی پر اعتماد کیا نہیں کیا؟ ہم نے خود تو نہیں دیکھا نا کسی پر اعتماد کیا ہے.
اسی طرح دین بغیر اعتماد کے چلتا ہی نہیں، یہ ہے ہی نقل سے آیا، اس سے لیکن آزادی رائے نے ایک ایسی کالی ضرب لگائی کہ اعتماد ہی ختم کر دیا اپنے بڑوں کا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اعتماد کھو گئے تو ہر شخص شکوک میں بھٹکنے لگے۔ جن مسائل میں اسلاف امت کا خود اختلاف ہے، ان میں آپ جس کو علم و تقوی کی روح سے زیادہ افضل سمجھیں اس کے قول و عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی اس سے مختلف رائے رکھنے والے بزرگوں کی شان ہے ادنا سے ادنا بے ادبی بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی بے ادبی فرمایا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ بھائی ہم سب کو اپنے بڑوں سے وابستگی نصیب فرما دے اور ان کی عظمت نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔